ضروری ہے قلب کی صفائی. یہی جگہ پر آ کے اٹکا ہوا ہے غرور، کمکنا. یہی سب چیزیں ایسی ہیں جس نے انسان کو حیوان بنا کر رکھا. ہم اشرف ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوق میں ہمیں اشرف بنایا، افضل ترین مخلوق. لیکن ہمیں کیا ہو گیا؟ جو ہم سے کمتر مخلوق ہے ہم اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں. آج شادی بیاہ میں دیکھا جاتا ہے اکثر جگہوں پر شور ہوتا ہے، لوگ ناچ گانے میں مشغول ہوتے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے اپنے جسم کو اینگل دے رہے ہیں، ناچتے کودتے پھاندتے نظر آتے ہیں. کودنا پھاندنا تو یہ بندر کی عادت ہے، یہ کام تو بندر کرتا ہے. بے شک وہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اس کی فطرت میں داخل ہے اور وہ کمتر ہے ہم سے کیونکہ ہم اشرف ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ بندروں کی طرح اگر انسان چوکڑی مارنے لگے، اچھلنا کودنے لگے تو کیا کہا جائے گا کہ بڑا اپنے چھوٹے کی پیروی کر رہا ہے. تو بڑے کو تو بڑے کی طرف دیکھنا ہے، جو اوپر ہے بلند ہے اسے اور بلندی کی طرف دیکھنا ہے. یہی ہماری معراج ہے، یہی ہماری منزل ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم جس مقام پر ہیں اس مقام سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آگے چلیں. اب آپ یہ سوچیں گے کہ پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم دکان چلا رہے ہیں، ہم بزنس کر رہے ہیں، تو کیا یہ سب چھوڑ دیں؟ بالکل مت چھوڑو، سب کرو، کاروبار کرو، دولت کماؤ، لیکن فکر بدل دو، سوچ بدل دو. صرف سوچ کے بدل دینے سے ہی رزلٹ بدل جائے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے باطن کو دیکھتا ہے. ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں پر رب تبارک و تعالی ہم میں دیکھتا ہے. ہم ایک دوسرے کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں پر ہمارا رب ہماری نیتوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نیکی کی کوئی خواہش کرتے ہیں، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، ادھر ارادہ کیا داہنے جانب کا فرشتہ قلم چلا دیتا ہے. ارادہ کرتے ابھی عمل نہیں کیا، ارادہ تو اس ارادے کو بھی نوٹ کر دیتا ہے اس نیکی کا فرشتہ. لیکن جب گناہ اور بدی کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت تک بائی جانب کا فرشتہ اپنی قلم کو روکے رہتا ہے جب تک بندہ اس عمل کو کر نہیں پاتا. ارادے لکھے نہیں جاتے جب برائی کے ہوں، لیکن نیکی کا ارادہ لکھ دیا جاتا ہے. ایسا رحیم ہے ہمارا پروردگار، ایسا کریم ہے ہمارا پروردگار کہ ایسا اس نے ارینجمنٹ کر دیا ہمارے لیے کہ خیال اچھا ہو تو ثواب، خیال برا ہو روک دیا گیا، روک دیا گیا. اس وقت تک مت لکھنا جب تک بندہ کر نہ لے، اس لیے کہ سوچنے اور کرنے کے درمیان وقفہ ہے. سوچنے اور کرنے کے درمیان وقفہ ہے. ہو سکتا ہے میرا بندہ واپس آ جائے، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے میرا بندہ میری محبت میں اس غلط عمل کو چھوڑ دے، راہ راست پر آ جائے. تو دوستو اس رحیم و کریم پروردگار کے تعلق سے ہم شکوہ کرتے ہیں. میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں. یہ شکوہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت تمہارے حال سے واقف ہے. اللہ تمہارے حال سے واقف ہے، اسے خبر ہے تمہاری کیا ضرورت ہے، اسے خبر ہے تمہیں کیا چاہیے، اسے پتا ہے. اب یہ کہو کہ ہم پریشان ہیں تو شکوہ کس سے؟
اب یہ سمجھو جو شکوہ کرتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی سمجھتے چلو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم ہو کیا؟ یہ جو اکڑے اکڑے چل رہے ہو، مٹی کے پتلے ہو، مٹی کے، ہم سب خاکی ہیں، خاکی، مٹی کے بنے ہیں، مٹی میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ دامے بھی ماٹی ہوگی، بامے بھی ماٹی ہوگی، ماٹی ہی ہوگا بچھونا، ہے نا؟ یہی پہ بنگلہ میں ہی کسی نے بہت اچھا کہا ہے، اکثر مجھے یاد آتا، مجھے پسند بھی بہت ہے اور پڑھا بھی بہت اچھا ہے، کہ کیا کہا ہے جب درود شریف پڑھا جاتا، چلو درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اللہم شفیعنا سیدنا مولانا محمد، ماٹی ہو بے بچھونا اے من باڑی جیتے ہو بے جے باڑی نہ ٹھکانا، اللہم صلی مٹی کے پتلے، پھر بھی اکڑے ہوئے ہو، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا۔ مٹی، تمہارا علم کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے، تمہاری فکر کیا ہے، سب محدود، سب محدود، لمٹ ہے اس کی، انلمیٹڈ نہیں۔ اور جملہ جو تمہاری زبان سے نکلا ہے اس ذات کے لیے جس کا علم لامحدود، محدود لامحدود سے شکایت کر رہا ہے۔ یہ تم ظلم اپنی ذات پر کر رہے ہو، اس سے رب کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، راتوں دن چلاتے رہو، نقصان تمہارا ہے، وہ تو بے عیب ذات ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھو تو احساس ہوگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا، جو اپنے گھٹنوں پہ چلتا ہے، ماں روٹی بنا رہی ہے اور بچہ اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہا ہے، اور ماں روٹی بنا رہی ہے، چولہا زمین پہ رکھا ہوا ہے، اور آگ، لال لال آگ خوبصورت لگی، وہ لاؤ اسے اچھی لگی، اس آگ کو اس بچے نے دیکھا اور اپنے گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا آگ کی جانب بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بچہ اس آگ کو چھو لیتا، ماں کی نگاہ پڑ گئی، اور ادھر ماں کی نگاہ پڑی، اس نے تیزی سے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا، بچہ آگ تک نہیں پہنچ سکا، بچے نے آگ کو نہیں چھوا۔ اب بچہ کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے اور اشارہ کر رہا ہے آگ کی طرف، چونکہ ابھی بول نہیں سکتا، تو اپنی خواہش پر آج کا نوجوان اس نعمت کو اس طرح سے دھتکار رہا ہے کہ افسوس ہے اس کی جوانی پر، افسوس ہے اس کی جوانی پر، کہ وہ جوان ہوا ہو اس نعمت کو ٹھکرانے کے لیے، اس نعمت کو دھتکارنے کے لیے۔ ارے وہ نوجوان بیٹھ کر سوچے کہ جب وہ بھوکا تھا اور یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بھوکا ہوں، وہ نوجوان بیٹھ کر سوچے کہ ایک وقت میرا وہ تھا کہ میرے پیٹ میں درد تھا پر میں بتا نہیں سکتا تھا کہ میرے پیٹ میں درد ہے۔
صرف میں رو سکتا تھا۔ ایک بچہ جب روتا ہے تو ماں جان لیتی ہے بھوکا ہے، پھر وہی بچہ جب روتا ہے تو ماں جان لیتی ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے۔ یہ بتاؤ یہ علم اسے کہاں سے ملا؟ یہ کون سا پیمانہ ہے؟ یہ کون سی مشین ہے جس سے اس نے جان لیا؟ بچہ رویا تو جان لیا بھوکا ہے، بچہ رویا تو جان لیا کہ درد ہے، تکلیف میں۔ یہ احساس، یہ علم اس پروردگار نے اس ماں کو عطا کیا ہے جو ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے لیے نعمت ہے۔ ایسے وقت میں وہ گہری نیند میں ہو اور ہمیں بھوک لگ جائے، ہمیں بھوک لگی ہے، لگ جائے نہیں، ہم سب اس اسٹیج سے باہر نکلے کہ رات کے 2 بجے، رات کے 3 بجے جو گہری نیند کا وقت تھا، ہمیں بھوک لگی، ہم روئے، ماں گہری نیند میں تھی، تڑپ کر اٹھ گئی۔ کبھی اس نے جھڑکا، پھینک دیتی تو آج جوان نہیں ہوتے، آج یہ مضبوط ہاتھ نہ ہوتے، یہ مضبوط پیر نہ ہوتے، آج سوسائٹی کے اندر ہم موجود نہ ہوتے۔ اگر میری ماں نے اس وقت پھینک دیا ہوتا، اپنی نیند کو عزیز رکھا ہوتا، میری بھوک کو عزیز نہ رکھتی تو میں روتے روتے چلا جاتا، پر اس ماں نے اپنی نیند کو چھوڑ دیا، قربان کر دیا۔ ایک رات میں نہ جانے کتنی بار میری بھوک نے میری ماں کو جگایا، ایک ہی رات میں میری ماں کو میرے پیٹ کی تکلیف، میرے جسم کی تکلیف نے نہ جانے کتنی بار جگایا ہوگا، لیکن کبھی بھی اس ماں نے پریشان ہو کر چھوڑا نہیں، یار وہ ہر وقت روتا رہتا، نہیں کیا۔ جب بھی میں نے آواز دی اس نے سینے سے لگایا۔ ہر نوجوان یہ محسوس کر لے کہ ہر جوان کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہر بوڑھے کے ساتھ یہ ہوا ہے، کل وہ بھی بچ جائے، کیونکہ ماں کی محبت میں شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رب کی جانب سے وہ نعمت ہے کہ جس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کے سامنے اف کرنے کا بھی حق حاصل نہیں، وہ یہ بھی نہیں کر سکتا اف آپ تو ہر وقت، یہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ نعمت بڑی ہے تو اس کا شکر بھی بڑا ہونا چاہیے، شکر بھی بڑا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا بھی اختیار نہیں۔ تو ایسی شفیق ماں، ایسی محبت کرنے والی ماں جو ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہو، تڑپ جاتی ہو۔ میں ایک بار رویا تو نیند چھوڑ دی، رات میں ٹہلا رہی ہے، جب تک میں روتا رہا وہ ٹہلتی رہی، جب مجھے سکون ملا تو وہ سوئی ہے۔ ایسی شفیق ماں، ایسی محبت کرنے والی ماں، میں مانگ رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، پر نہیں دے رہی، پر دے نہیں رہی ہے۔ آگ کیا دے رہی ہے؟ ایپل دے رہی ہے، مٹھائیاں دے رہی ہے، چاکلیٹ دے رہی ہے، یہ بچے یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے، ہر وہ چیز جو وہ پسند کرتا ہے وہ سب دینے کے لیے تیار ہے۔ نہیں دے رہی ہے تو آگ۔ اور بچہ کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے لگ رہا ہے یہ خوبصورت چیز ہے، یہ مجھے ملنی چاہیے، اسے اچھی لگی ہے، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، پر اسے معلوم نہیں کہ جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ اس کے پاس یہ علم نہیں ہے، اس نے جو چیز دیکھا ہے اسے پسند کر لیا، اب اس پسند کو حاصل کرنا چاہتا ہے، پر ماں کو علم حاصل ہے، ماں جانتی ہے کہ میرے بچے کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے، اس لیے نہیں دے رہی۔ تو دوستو، ہمیں سب سے زیادہ کون چاہتا ہے؟ ہمارے والدین، اور ہمارے والدین کے بعد ہمیں سب سے زیادہ کون چاہتا ہے؟ کہ ہمارے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی کی ذات ہے
جو ہمارے والدین سے زیادہ ہمیں چاہتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ رات گزر جاتی اور رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہتے ہوئے گزر جاتی. اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں. پیروں میں ورم آ جاتا، پیر سوج جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دامن بھیگ جاتا، پورا منہ مبارک بھیگ جاتا، پر نبی کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. حد تو یہ ہے کہ شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق اگر کسی پر حد قائم ہو جاتی تو قانون ہے، حد تو پوری کرنا ہے. اگر چھوڑ دیا جائے تو نظیر بدل جائے گی. تو حد قائم ہوتی، سزا دیتے، لیکن سزا دینے پر بھی غمگین رہتے. سزا دے رہے ہیں، قانون پورا کر رہے ہیں، پر امت تکلیف ہو رہی ہے، اس پر غمگین بھی ہے. یہ انداز ہے ہمارے نبی کا. ہمارے والدین سے زیادہ اگر ہمیں کوئی چاہتا ہے تو وہ نبی کی ذات ہے، اور نبی سے زیادہ، نبی سے بھی زیادہ اگر ہمیں کوئی چاہتا ہے تو ہمارے رب کی ذات. وہ ہمارا پروردگار ہے جو ہم سے کبھی بھی غافل نہیں، کبھی بھی غافل نہیں. اور اس کی رحیمی اور کریمی تو دیکھو، وہ کس طرح سے ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. بچہ دنیا میں آ جائے، پانی میں ڈال دو، فوت ہو جائے گا. آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، پانی چلا جائے گا، ختم. لیکن 9 مہینہ وہی بچہ پانی میں ہے، 9 مہینہ وہی بچہ پانی میں ہے. دنیا میں آیا تو روئے گا تو ضرورت پوری ہوگی، پر اس پانی میں 9 مہینہ جب رہ رہا ہے تو نہ رویا ہے، کچھ بھی نہیں کہا ہے، پھر بھی اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو ماں دیتی ہے تب جب مانگو، ماں دیتی ہے کب؟ جب مانگو. اور اللہ دیتا ہے ہر وقت، وہ تو ہی دے، بن مانگے دیتا ہے. ارے وہ تو رب ہے جو اسے مانگتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتا اسے بھی دیتا ہے. اس لیے کہ وہ رب ہے، اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے. وہ علیم و خبیر ہے، ہمارا علم اس کی عطا ہے، اور اس کا علم اس کا ذاتی ہے. وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اسے معلوم ہے کہ ہماری کون سی ضرورت ہمارے لیے فائدے مند ہے اور ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہم تو اس بچے کے مانند ہے جو گھٹنے کے بل چلتا ہے، آگ مانگتا ہے، تو ماں جانتی ہے نہیں دیتی، وہ بھی چاہتی ہے. لیکن جب سب سے زیادہ ہمیں ہمارا رب چاہتا ہے تو ذرا سوچو، جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی وہ ہمیں کیوں کر عطا کرے گا، کیوں کر دے گا؟ تو جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں وہ ہمارا رب ہمیں نہیں دیتا، جو چیز فائدہ مند ہے وہ عطا کر دیتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کرو، وہ ہم پر رحم کر رہا ہے، وہ ہم پر کرم کر رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ شکوہ کر رہے ہیں. ہمارے لبوں پر شکر کے کلمے کے بجائے ہم یہ کہتے، اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا، تو نے مجھے محفوظ کر لیا، تو نے مجھے اس تکلیف سے بچا لیا. بجائے یہ کہنے کے ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے، ہم بہت پریشان ہیں، بڑا نقصان ہے، بڑا یہ ہے، بڑا یہ. شکر کا کلمہ نہیں ہوتا. تو دوستو، ہمیں ہمارا رب سب کچھ دیتا ہے،
ہماری ہر دعا کو قبول کرتا ہے جو نیک اور جائز ہے. تو کاروبار ایک جائز عمل ہے، خوب کرو، خوب محنت سے کرو. تم جو بھی کام کر رہے ہو خوب محنت سے کرو پر ایمانداری سے کرو. محنت بھی شامل ہو اور ایمانداری بھی شامل ہو. اسلام کے قانون کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور قانون کو فالو کرتے رہو اور سب کام کرو. جانتے ہو مسلمان کی زندگی میں دنیا آتی ہی نہیں، سب بندگی ہے، دنیا داری کہیں ہے ہی نہیں. ہر چیز کا تعلق بندگی سے ہے. ایک مرد کی زندگی میں ایک عورت آتی ہے بیوی بن کر. اب اس کی ذمہ داری ہماری ہے کہ اس کی ہر ضرورت کا ہم خیال رکھیں. تو یہ ذمہ داری دی کس نے؟ یہ ذمہ داری کس نے دیا ہے؟ رب نے. تو جب رب نے دیا ہے اس کی دی ہوئی ذمہ داری کو جب میں پورا کر رہا ہوں تو یہ دنیا داری ہے یا بندگی ہے؟ یہ تو بندگی ہوئی نا. میں اپنے رب کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں تو میں بندگی کر رہا ہوں. میرے رب نے مجھے اولاد دی تو ساتھ میں ذمہ داری دی. اولاد دیا ہے نا تو دینے والا میرا رب ہے، اس نے ہمیں دیا، ذمہ داری دی ان کی بہتر تربیت کرنا. اب تربیت کے لیے فکر کرنا، غور و فکر کرنا، اس تربیت کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو میں نے محنت کیا، دکان چلائی، اب دکان پر میں جا کر بیٹھا، جھوٹ نہیں بولا، فریب نہیں دیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، جو بات سچ تھی کہہ دیا. اب صبح سے لے کر دوپہر تک، ظہر کے وقت تک جو میرا وقت گزرا، جو خرید و فروخت کر رہا ہوں، یہ دنیا داری نہیں ہے دوستوں، بندگی ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، عبادت سے باہر نہیں ہے. اس لیے کہ میں اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنے بچوں کی ذمہ داری کو ایمانداری سے پورا کرنے کے لیے وہاں وقت گزار رہا ہوں. تو یہ کچھ اور نہیں ہے، رب کی دی ہوئی ذمہ داری ہے، اسے پورا کر رہا ہوں. تو یہ بندگی ہے، بندگی ہو رہی ہے، بندگی ہو رہی ہے. اسی میں یتیم آ گیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، محبت سے پیش آ گئے، شفقت سے پیش آ گئے، اس کی کوئی ضرورت تھی پوری کر دیا. تو دوستو یہ کچھ اور نہیں ہے، بندگی ہو رہی ہے. کوئی بیوہ آ گئی، اس کی مدد کر دیا، بندگی ہو رہی ہے. ارے صرف پیسے سے ہی کسی کی مدد نہیں ہوتی، اچھے دو بول دو تو اس سے بھی مدد ہو جاتی ہے. پیار سے بول دو، کسی کی دل جوئی کر دو، وہ خوش ہو جائے، تو یہ بھی بندگی ہے، یہ بھی دنیا داری نہیں ہے دوستو. تو ہماری زندگی میں دنیا داری نہیں ہے. ظہر کی اذان ہوئی، نماز پڑھنے چل پڑے، سب چھوڑ دیا کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا. اب یہاں صبح سے لے کر دوپہر تک تم یہ ذمہ داری پوری کرو، یہ حقوق العباد ہے، تم حقوق العباد پورا کرو. اب میرا ہر حق ادا کرنے چلے آؤ. جیسے ہی اذان ہو اللہ اکبر، بس دکان کا کام بند کرنا شروع کرو اور اذان کے ختم ہونے سے پہلے مسجد کی طرف رواں دواں ہو جاؤ. اب تمہیں حقوق اللہ کو پورا کرنا ہے، اللہ کے حق کو پورا کرنا ہے. اب اس حق کو پورا کرو. وہ حق پورا کر لیا، پھر آ جاؤ حقوق العباد کی طرف. اسی میں ہی تو زندگی ہے. کبھی حقوق اللہ پورا کرو، کبھی حقوق العباد کی طرف آ جاؤ، اور اسی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں زندگی کا چکر چلتا رہے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ رب راضی ہوگا اور کہے گا آ جا میری طرف. میں نے جس مقصد سے تجھے بھیجا تھا تو نے اس کام کو پورا کر لیا، میں تجھ سے راضی ہوں، آ جا. بلا لیا، کیونکہ وہ بندہ جو صرف رب کی رضا کے لیے جیتا ہے، اسے خود خواہش ہوتی ہے کب وہ دن آئے گا کہ میں اپنے رب کی طرف بڑھوں. وہ بندہ پوری زندگی تڑپتا ہے جس کے تخیل میں، اپنی فکر میں جسے لانا چاہتا ہے بار بار. زندگی کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آقا کو دیکھ لیں. تو موت تو آقا کے دیدار کی ایک وجہ ہے. کسی کے لیے موت وحشت ہے، کسی کے لیے موت خوف ہے، اور کسی کے لیے موت وصل ہے. محبوب سے ملنے کا
محبوب کی محبت میں، جس سے ملنے کی طرف میں زندگی گزارتا رہا، موت وہ راستہ ہے بندے کو محبوب سے ملانے کا۔ نبی سے امتی ملتا ہے، بندہ اپنے رب سے ملتا ہے، موت بہانہ بن جاتی ہے، راستہ بن جاتی ہے، قرب الہی میں پہنچ جاتا ہے بندہ موت کے راستے سے، محبوب کے جلووں کا دیدار کرتا ہے۔ قبر کی پہلی منزل ہے جہاں وہ اپنے آقا کا دیدار کرتا ہے، اس آقا کے جس کے دیدار کی فکر میں، خواہش میں پوری زندگی گزر گئی۔ تو دوستو، کامیابی یہاں ہے، کامیابی یہاں ہے۔ فکر بدل دو، سوچ کو بدل دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھو، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آج کے دن میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار ہی نہیں ہوگا۔ ابھی کیا کریں، مجبوری ہو گئی۔ اب یہ دور ایسا ہے کہ بزنس کرنے